بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر بستر پر موجود نہیں تھے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید واش روم میں نہ ہوں، مگر جب 10-15 منٹ گزر گئے وہ باہر نہ آئے تو میں اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ احمد کو کہیں نہ پا کر میں تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ ابھی میں نے حویلی کے صحن میں قدم رکھا ہی تھا کہ گھر کے بیرونی دروازے سے احمد آتا ہوا نظر آیا۔ رات کے اس پہر انہیں باہر سے آتا دیکھ کر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ احمد پہلے مجھے دیکھ کر چونک گئے، مگر چند ہی سیکنڈ میں انہوں نے اپنے تاثرات نارمل کر لیے۔ میں تیزی سے ان کی جانب بڑھی اور بولی، اس وقت آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تب احمد بولے، کہیں نہیں، بس ذرا گھبراہٹ ہو رہی تھی تو سوچا باہر جا کر ہوا خوری کراؤں۔ ان کی بات پر مجھے یقین آ گیا کیونکہ ابھی شادی کو بمشکل 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، سو شک کرنے کی وجہ نہیں بنتی تھی۔ میں بڑی کچی نیند کی تھی۔ اگلی رات پھر اچانک آنکھ کھلی تو حسب معمول احمد اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور صحن کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ابھی مجھے گیٹ سے قدم باہر نکالے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے سے احمد جاتا ہوا نظر آ گیا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے کی جانب مڑ رہا تھا۔ رات بہت خاموش تھی، ہر طرف خوب اندھیرا تھا، اسی لیے ڈر کے مارے میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ بستر پر لیٹ کر سوچتی رہی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر بعد احمد واپس آ گئے، مگر میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے سو گئی۔ مگر اس کے بعد میرا دماغ ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ اگلے دن میں نے گھر کی ملازمہ سے پوچھا کہ گھر کے پچھلے حصے میں کون رہتا ہے۔ میری بات سن کر ملازمہ نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، بی بی جی، آج تو آپ نے یہ بات کر لی ہے، مگر دوبارہ مت کیجیے گا۔ صاحب نے سختی سے اس گھر کے بارے میں بات کرنے سے روکا ہوا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس گھر میں کیا ہے، کون رہتا ہے، اس لیے آپ بھی دوبارہ اس گھر کے بارے میں کوئی سوال مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پھٹی ہوئی آنکھیں لے کر وہاں سے نکل گئی۔ میں کافی دیر اس کے رویے پر حیران وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچی کہ شام کو جب احمد آئے گا تو اس سے سچائی معلوم کروں گی۔ میں جانتی تھی احمد مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ رات کو احمد کی آتے ہی میں نے موقع پاتے ہی احمد سے پوچھا، کل میں نے آپ کو حویلی کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ احمد نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میرے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا۔ میرا منہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولے، آج تم نے یہ ہمت کر لی ہے، مگر آئندہ تم نے اس طرف جانے کی ہمت بھی کی تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں مارے تیش کے خون اتر آیا تھا۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ان کے چھوڑتے ہی میں ایک دم پیچھے ہٹی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا شخص اتنے بڑے گھر کا چشم و چراغ، بیرونی یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والا، اس قدر غیر مہذب اور جاہلانہ ہو سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں نمی تیر گئی جسے میں نے خاموشی سے چھپا لیا۔ میں ان کے اس رویے پر چپ ہو گئی، مگر میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا جسے بہرحال ہر حال میں پایۂ تکمیل کو پہنچانا تھا۔ وہ رات خاموشی سے گزر گئی۔ مجھے اگلی شام کا انتظار تھا، مگر اس رات غیر متوقع طور پر احمد کہیں نہیں گیا۔ اس کے بعد بھی تقریباً پورا ہفتہ وہ کمرے سے باہر نہیں گیا، مگر اس کا رویہ میرے ساتھ بدلا بدلا سا تھا۔ اب میرا تجسس کا مادہ دم توڑنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، اگر یہ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو اس سے بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اپنا ہی گھر برباد کر بیٹھوں۔ مگر ٹھیک 1 ہفتے بعد آدھی رات کو اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ میں نے ایک دم آنکھ کھولی تو احمد کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے فوراً آنکھیں موند لیں
اور سونے کا ناٹک کرنے لگی، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ آج تو سچ جان کر ہی رہوں گی۔ احمد پیچھے مڑ کر بار بار دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا میں کسی نہ کسی چیز کی اوٹ میں چھپ جاتی۔ حویلی بہت بڑی تھی، سو میرے لیے یہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ احمد حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ رات ٹھنڈی اور یخبستہ تھی، اس پر دھند اس قدر زیادہ کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، اسی لیے میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر دبے قدموں پیچھے چلتی رہی۔ احمد کو پتہ نہیں تھا میرے پیچھے کون ہے۔ احمد حویلی میں جا چکا تھا، مگر میں تیزی سے اندر لپکی۔ دروازے میں اس نے قدم رکھا، پھر سامنے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔ میں برآمدے کی ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اندر کا منظر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اندر جاتے ہی احمد نے کمرے کی لائٹ کھولی، اس کے بعد کا منظر میرے ہوش اڑا گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی سچائی اتنی بھیانک ہوگی۔ میں نے وہاں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اس کی گود میں سر رکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا۔ میرے اوپر جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر آدھی رات کو اٹھ کر کسی غیر لڑکی کی قربت میں جا بیٹھے۔ میں اپنے آنسو پونچھتی تیزی سے وہاں سے مڑی اور کمرے میں جاتے ہی سامان نکال کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میرے آنسو اور میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابھی میں نے کچھ کپڑے نکالے ہی تھے کہ اچانک احمد کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اس قدر طیش میں دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، یہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر گھل رہے تھے۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھی، تقریباً چیختے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ تم ایک بے وفا شخص ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری عورتوں کی گود میں سر رکھ کر روتے ہو۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت ایسی تھی کہ میں نے خود کو مشکل سے گرتے گرتے سنبھالا۔ تھپڑ مار کر بھی احمد کا جنون کم نہ ہوا۔ بولے، تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ تم اس عورت کی حقیقت جان جاؤ گی تو تمہیں خود سے نفرت ہوگی، اور جو کچھ تم نے بولا ہے اس پر شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زمین پر ڈھہ گیا اور بچے کی طرح بلبلا کر رونے لگا۔ میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور پوچھا۔ تب روتے روتے وہ لمحہ بھر کو رکے اور ٹھنڈی آہ لے کر بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پہلی بار لندن سے واپس آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا میری نظر 5 چہچہاتی چڑیوں پر پڑی۔ وہ 5 ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، بے حد معصوم اور خوبصورت تھیں۔ میں نے شام کے کھانے پر اماں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا، یہ حلیمہ بوا کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں۔ مگر اماں کی یہ بات سن کر میرے دل میں کئی شیطانی خیالات امڈ آئے۔ کیونکہ میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا، اسی لیے میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھے تو دل لگانے کا اچھا بہانہ مل گیا۔ وہ گھر میں چلتی پھرتی رنگ برنگی تتلیاں لگتیں، ہر وقت میری خدمت کے لیے تیار رہتیں۔ ایسے میں ان کی ذات کا فائدہ کیسے نہ اٹھاتا؟ میں نے ایک ایک کر کے ان 5 بہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی تھیں۔ میں نے باری باری ان 5 کے ساتھ اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کیا۔ میں ہر ایک سے مختلف وقت میں ملتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ان میں سے سب سے چھوٹی 14 سال کی تھی، جو مجھے بے حد پیاری لگتی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں انتہائی معصوم تھیں، لہٰذا آسانی سے میرے بہکاوے میں آ جاتی۔ حلیمہ بوا تو یہی سمجھتی کہ میں ان کے لیے بھائیوں کی طرح ہوں، مگر میری زندگی لطف اور سرور سے بھر چکی تھی۔ میں انہیں اپنے پیروں تلے مسلتا رہا۔
لیکن میرا برا وقت اس وقت شروع ہوا جب ایک رات ان کی سب سے چھوٹی بیٹی میرے کمرے میں آئی اور بولی، صاحب جی میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، بالکل انجان بن گیا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تب وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور بولی، صاحب جی سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے اسے پرے دھکیلا اور کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پتہ نہیں کس کا گند تم مجھ پر تھوپ رہی ہو۔ وہ میرے سامنے روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر کہتی، خدا کے لیے صاحب جی اسے قبول کر لیں، ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ آپ ہی کا بچہ ہے، مجھے تو آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں۔ مگر میں نے اس کی کوئی فریاد نہیں سنی، اسے کمرے سے نکال دیا، جبکہ مجھے یہ تو معلوم ہی تھا کہ بچہ میرا ہی ہے۔ اگلی صبح حلیمہ بوا میری ماں کے پاس آئی، انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی بہت روئی، گڑ گڑائی، مگر ماں نے اسے بہت زیادہ بے عزت کیا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی مالکوں کے بیٹے پر اس طرح کا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ یہ سب تم غریبوں کی چالیں ہوتی ہیں، ہم جیسے بڑے گھروں کے بچے پھنسانے کے لیے۔ میرے بیٹے کا معیار اتنا گرا ہوا قطعاً نہیں کہ وہ ایک نوکرانی کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرے۔ میری ماں نے حلیمہ بوا کو دھتکار کر گھر سے نکال دیا۔ اسی شام ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ پھر حلیمہ بوا اپنی باقی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی گئی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ میرے دل میں احساس ندامت تو بہت تھا، مگر میں بالکل خاموش رہا۔ اگر کچھ کہتا تو پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی۔ اس کے بعد پھر سے زندگی ایک نئی ڈگر سے شروع ہوئی۔ سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میری بہن ایمن جو کہ کالج جاتی تھی، ایک دن اس نے مجھے فون پر بتایا کہ بھائی مجھے پریکٹیکل کا کوئی کام ہے، اسی لیے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ مجھے 4 بجے لینے آ جانا۔ اس روز ہمارا ڈرائیور بھی گھر نہیں تھا، سو اسے لینے مجھے ہی جانا تھا۔ مگر اللہ کی کرنی ایسی، اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے باہر چلا گیا۔ مجھے باہر گئے ہوئے رات کے 11 بج گئے۔ اچانک مجھے میری ماں کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایمن ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ اسی وقت شماکے سے مجھے خیال آیا کہ ایمن نے تو مجھے کہا تھا میں 4 بجے لینے آ جاؤں۔ میں جانتا تھا میری بہن بہت ڈرپوک ہے، اکیلے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھا اور اندھا دھند گاڑی چلاتا ہوا اس کے کالج جا پہنچا، مگر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ کالج کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے کالج کے اندر گیا اور پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگا۔ میری رگوں میں خون کسی خوف کے تحت ابل رہا تھا، ذہن میں عجیب قسم کے وہم اٹھ رہے تھے۔ میں نے تقریباً ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا، سارے کمرے باہر سے بند تھے۔ جیسے ہی میں گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، میری نظر کالج کے واش رومز پر پڑی، جن میں سے کچھ کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور کچھ کے بند تھے۔ میں تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ جیسے میں نے پہلے واش روم کا دروازہ کھولا تو میرے سامنے کا منظر میرے لیے انتہائی وحشت ناک تھا۔ میں نے اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھا شاید کوئی بھی بھائی اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے پورے کالج کی عمارت میرے اوپر آن گری ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے گلے میں لپٹی شال کو اتارا اور نیم مردہ بہن کے وجود کو اس میں لپیٹ کر اٹھایا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ وہ پہلی بار تھا جب میرے ہاتھ خوف سے کپ کپا رہے تھے، جب ملک محمد احمد کو سچ میں خوف محسوس ہوا۔ میری وہ بہن تھی جس میں میری جان تھی، کالج کی کامیاب ترین طالبہ تھی، جس کی ذہانت کی ہر کوئی مثال دیتا تھا۔ وہ کالج کی کامیاب ترین طالبہ تھی۔ آج اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی بآسانی بتا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کون سا ظلم ہوا ہے، مگر میں اسے پوری دنیا سے چھپانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اب کوئی میری بہن پر گندی نظر ڈالے۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ لگتے ہی وہ اتنا بولی، بھیا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کا اتنا انتظار کیا،
آپ کہاں رہ گئے تھے بھیا؟ نیم غنودگی میں بس وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے تیزی سے گاڑی ہسپتال کی طرف بڑھائی، کیونکہ میں اسے اس طرح زندگی سے لڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پورے خاندان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ایمن ایک پوری رات گھر سے غائب رہی، اسی لیے ہم ایمن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھ کر دی تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بہن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ چوکیدار اور اس کے 4 ساتھیوں نے مل کر میری بہن کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو ہم نے کسی پر عیاں نہیں ہونے دیا، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی، کیونکہ یہ میں ہی تھا جس نے ایمن کو اس مقام تک پہنچایا۔ پورے خاندان میں ہم نے یہی مشہور کیا کہ ایمن مر گئی ہے۔ ہم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا۔ کوئی ایمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ سچ تو یہ ہے ایمن جیتے جی مر چکی تھی۔ اس کے 3 دن بعد اسے ہوش آیا، مگر اس نے ایک چپ سی سادھ لی، اور ڈاکٹر نے اس پر ایک جان لیوا انکشاف کیا کہ میری بہن کبھی چل نہیں سکے گی۔ وہ 1 مہینہ ہسپتال میں رہی۔ 1 مہینے میں میں نے اپنے والدین کو بھی کھو دیا۔ میری بہن بھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئی۔ میری زندگی یکسر بدل گئی۔ اس وقت مجھے رہ رہ کر حلیمہ بوا کا خیال آتا۔ وہ سب میرے گناہوں کی سزا تھی جو میری بہن کو مل رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، مگر شاید میرا گناہ میری معافی تلافی سے بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو گھر لا کر سب کو یہ نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہر رات اس سے ملنے جاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں، مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے لڑے، چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرے، مگر اس کی تو جیسے ہر فرمائش دم توڑ چکی ہے۔ وہ دن میں تھوڑی دیر آرام کرتی ہے، مگر اس کی پوری رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ تمہارے آنے سے قبل میری زندگی بہت خاموش اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو ڈر جایا کرتا تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں آئیں۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہارا ساتھ پا کر میں زندگی کی طرف لوٹا تھا، مگر آج تم نے میری زندگی پر بہت بڑا داغ لگا دیا ہے۔ ان کی کہانی سنتے ہوئے میرے کئی بار آنسو بارش کی طرح برسے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی اور وہ رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسے خوشیاں نہیں دے سکتے تو اسے کمرے میں بند بھی مت کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اسے زندگی کی طرف لاؤں گی، اس کے چہرے پر واپس وہ مسکراہٹ قائم کروں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے پر امید نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ شاید انہیں میری بات ناممکنات میں سے لگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں دن رات ایمن کی خدمت میں لگ گئی۔ ایمن کو میں اس کی بھابھی کے طور پر ملی تھی۔ میں اسے زیادہ وقت دیتی تھی۔ اس سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں چاہتی تھی اسے زندگی کی طرف لا کر اس کے حسن کو 4 چاند لگا دوں۔ چونکہ وہ لڑکی تھی اسی لیے لڑکی کی کمپنی میں زیادہ خوش ہوتی تھی، مگر میں اسے جو بھی کہتی وہ بس خاموشی سے اپنے پیروں کی جانب دیکھتی رہتی یا کبھی کبھار ہمارے چہروں کو تکتی۔ میں نے اس کے لیے ایک فزیو تھراپسٹ کا بھی بندوبست کیا جو روز آ کر اسے ورزش کروا دیا کرتی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ وہ مسکرانے لگی۔ جس دن وہ پہلی بار مسکرائی وہ دن میرے اور احمد کے لیے بہت خاص تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں دوگنی کر دیں۔ آخر کار نہ صرف وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی بلکہ نارمل طریقے سے باتیں بھی کرنے لگی۔ احمد اور میری زندگی میں اب وہ ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ خاندان والوں نے بہت کچھ کہا لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایمن کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کروائی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکی۔ اس بات کا اسے بہت دکھ تھا، مگر اللہ نے میری گود میں بیٹے جیسی نعمت ڈال دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن احمد نے وہ بیٹا ایمن کو دے دیا۔ مجھے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اولاد کو کھو جانے کا دکھ بھی تھا، کیونکہ مجھے اپنے پہلے بیٹے سے بہت لگاؤ تھا۔
ایمن اب اپنے گھر میں خوش ہے۔ مجھے بھی اللہ نے 3 اور بچوں سے نوازا ہے۔ میں اور احمد ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔